عزیزان گرامی، آپ دیکھ لیجئے آج گھر گھر کا ماحول ایسا بن چکا ہے، اگر کسی سے بھی پوچھا جائے تو میرے عزیزو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کے گھر میں قرآن جیسی کتاب ہو اور جس کے اوپر اللہ نے نماز فرض کی ہو تو میرے عزیزوں وہ انسان پریشان رہ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ارے جس کے گھر میں قرآن جیسی کتاب ہو تو میرے عزیزوں اس گھر میں پریشانی نہیں آ سکتی، لیکن میرے عزیزوں قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ارے قرآن میرے عزیزوں ہمارے گھروں میں رکھا رہتا ہے، المیرہ میں قرآن، جزدان میں بندھا ہوا قرآن پہ دھول چڑھ جاتی ہے، لیکن کسی کو اتنی توفیق نہیں چلو قرآن کے 2-3 صفحات ہی پڑھ لیے جائیں۔ ارے جمعے کا مبارک دن آتا چلو قرآن ہی پڑھ لیا جائے۔ میرے عزیزوں جب ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، جب ہم نماز پڑھنا نہیں چاہتے تو میرے عزیزوں بتائیے ہمارے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ارے قرآن جس کے گھر میں موجود ہو تو میرے عزیزوں وہ پریشان رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ ارے قرآن تو وہ کتاب ہے کہ میرے عزیزوں جہاں قرآن پڑھ دیا جائے وہاں سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، جہاں قرآن پڑھ دیا جائے تو میرے عزیزوں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے میرے عزیزوں کہ اس کا ایک حرف پڑھنے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ارے قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے آپ سے تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کا دیدار کر لیجئے تو میرے عزیزوں آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ میرے عزیزوں کیونکہ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن کو میرے عزیزوں چھونا بھی ثواب ہے۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے قرآن ہم پڑھے تو صحیح، کیونکہ ایک حرف پڑھنے میں قرآن کا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو میرے عزیزوں یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ملا کر کے یہ 3 حرف ہو گئے، اور یہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں۔ اگر کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے، یعنی جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے آپ کہ قرآن کتنی پیاری کتاب ہے، قرآن کتنی اچھی کتاب ہے۔ اگر کوئی انسان اس کا ایک حرف پڑھتا ہے تو میرے عزیزوں اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، پھر جو پورا قرآن پڑھتا ہے تو اسے اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن کا حافظ بن جاتا ہے تو میرے عزیزوں اس کی شان تو یہ ہو جاتی ہے، اس کا مقام تو یہ ہو جاتا ہے، جو قرآن کا حافظ بن جاتا ہے تو میرے عزیزوں جس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے تو میرے عزیزوں اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی قبر بھی اچھی ہوگی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور میرے عزیزوں قرآن جس کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا تو اس کی شان، جو حافظ قرآن ہے اس کی شان تو الگ، اس کی شان آپ دیکھ لیجئے، جس کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا تو اس کی شان آپ دیکھ لیجئے۔ میرے عزیزوں جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا تو اس کا مقام بھی بہت نرالا ہو گیا ہے۔ میرے عزیزوں اللہ اسے بھی بہت ہی نعمت سے نوازے گا، کیونکہ حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں جو حافظ قرآن کے والدین ہوں گے ان کی شان یہ ہوگی کہ میرے عزیزوں ان کے سروں پہ ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کے والدین ہوں گے، ان کے سروں پہ ایسا تاج رکھا جائے گا، وہ جب چلیں گے تو پوچھنے والے پوچھیں گے یار یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے چہرے اتنے جگمگا رہے ہیں، جن کے سروں پہ اتنا بہترین تاج رکھا ہوا ہے، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ تو میرے عزیزوں منادی اعلان کرے گا اے لوگوں سنو، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ تو میرے عزیزوں قرآن کی شان تو یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھیں
تو قرآن پڑھنے سے میرے عزیزوں گھر میں بھی برکت ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے سے اللہ چہرے پہ بھی نور عطا فرماتا ہے، قرآن پڑھنے سے ہماری قبر میں بھی نور ہوگا، قرآن پڑھنے سے میرے عزیزوں اللہ ہمیں حشر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں آج ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ ارے قرآن جس کے گھر میں موجود ہو وہ پریشان رہ سکتا ہے؟ ارے قرآن پڑھو تو صحیح میرے عزیزوں، قرآن کی شان تو یہ ہے، قرآن کا مقام تو یہ ہے، فرمایا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں برکت نہ ہو، جس کے کاروبار میں برکت نہ ہو، جس کے پیسے میں برکت نہ ہو، تو میرے عزیزوں آؤ میں آپ کو ایک خدائی نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں، آپ اس نسخے پر عمل کر لیں گے تو میرے عزیزوں آپ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے عزیزوں خدائی نسخہ کیا ہے سنیے، فرمایا جاتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے مکان پہ آ جائیں، آنے کے بعد قرآن کو کھول کے بیٹھ جائیں۔ قرآن کے اندر 27واں پارہ ہے، 27ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ واقعہ۔ اس سورت کی روزانہ آپ اپنے گھر پہ تلاوت کریے یا کسی سے تلاوت کرائیے۔ میرے عزیزوں فرمایا جاتا ہے جو انسان روزانہ اپنے گھر پہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس سورت کی برکت سے پڑھنے والے کو اور اس کے گھر میں اللہ خوب کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے قرآن، لیکن ہم عمل کریں۔ میرے عزیزوں آج ہمارا حال دیکھ لیجئے، آج ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا نہیں چاہ رہے۔ میرے عزیزوں آج دیکھ لیجئے آپ، ہمارا چھوٹا سارا بچہ ہے، ہم نے اس کے ہاتھ میں 10-10 ہزار کا موبائل تو دے دیا، ہم نے ان کے ہاتھوں میں 20-20 ہزار کے موبائل تو دے دیے، لیکن میرے عزیزوں بتاؤ کہ موبائل ہم نے اسے دے دیا، میرے عزیزوں کیا اچھا ہوتا موبائل نہ دیتے، بلکہ موبائل کی جگہ اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیتے، اس کے ہاتھ میں ہم حدیث رسول دیتے، تو میرے عزیزوں وہ آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار بھی ہوتا، وہ آپ کا بیٹا آپ کا کہنا بھی مانتا، وہ آپ کا بیٹا جب قرآن پڑھتا تو میرے عزیزوں اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا، آپ دنیا میں ہیں آپ کو دنیا میں بھی اس کا ثواب ملتا، اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے عزیزوں جب تک آپ کا بیٹا دنیا کے اندر زمین کے اوپر قرآن پڑھتا رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، تو میرے عزیزوں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، آپ کو اس کا فیض ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو، آپ کو قبر میں بھی فائدہ حاصل ہو، تو میرے عزیزوں اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنی اولاد کو عالم دین بناؤ۔ میرے عزیزوں اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن میرے عزیزوں آج ہمارا ماحول، ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے۔ میرے عزیزوں دیکھیے پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی، ہمارے حکم کے مطابق چلتی نہیں۔ میرے عزیزوں بتاؤ جب ہم نے اسے دینی تعلیم دی نہیں، جب ہم نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا نہیں، جب ہم نے اسے حدیث رسول سنایا نہیں، ہم نے اسے حدیث رسول پڑھایا نہیں، تو میرے عزیزوں بتاؤ اسے کیا معلوم ہے؟ اسے کیا معلوم کہ گناہ، اسے کیا معلوم کہ شراب پینے میں کتنا گناہ ہے، اسے کیا معلوم نماز چھوڑنے میں کتنا گناہ ہے، اسے کیا معلوم جھوٹ بولنے میں کتنا گناہ ہے، اسے کیا معلوم کہ زنا کرنے میں کتنا گناہ ہے۔ کیونکہ میرے عزیزوں جب قرآن پڑھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ نماز چھوڑنے میں کتنا گناہ ہے، جب قرآن پڑھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ والدین کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، جب قرآن پڑھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یار اپنے والدین کا حکم نہ ماننا کتنا بڑا گناہ ہے، جب قرآن پڑھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یار زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، جب قرآن پڑھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یار یہ فحشی باتیں کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب میرے عزیزوں ہمارے بچوں کے پاس میں قرآن نہیں ہے، جب میرے عزیزوں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے، تو اب انہیں کیا معلوم، وہ تو میرے عزیزوں نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے، آپ کی اولاد نمازی بن جائے، تو میرے عزیزوں پہلے اپنے آپ کو دیندار بنائیں، آپ پہلے آپ کو نمازی بنائیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو دیندار بنا لیا، اگر اپنے آپ کو نماز
نمازی بنا لیا تو آپ کی اولاد بھی خود بخود نمازی بن جائے، آپ کی اولاد آپ کا ادب و احترام کرنے والی بن جائے گی، آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائے گی۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو نیک بنائیں، کیونکہ جب انسان نیک ہوتا ہے میرے عزیزو، جب ماں نیک ہوتی ہے، وہ جب باپ نیک ہوتا ہے تو میرے عزیزو ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی نیک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ڈاکٹر اقبال نے بہت ہی اچھا کہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ آج کل کا ماحول، کہ آج کل کی خواتین گھر سے باہر بغیر پردے سے جاتی ہیں، گلے میں دوپٹہ ڈال کے مارکیٹ میں بازاروں میں گھومتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر پہ گوشت پاک پیدا ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گھر سے بغیر پردے سے، گھر سے اللہ اکبر، غیروں کے سامنے بغیر پردے سے، اور یہ چاہتی ہے کہ ہمارے گھر پہ نیک بچہ پیدا ہو جائے۔ ایسا نہیں، نیک بچہ انہی کے گھر پہ پیدا ہوتا ہے جو خود نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، نبی کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کا پکا سچا بندہ ہوتا ہے۔